تو یہ ایک مشن کی بات ہو رہی تھی، اور اس لیے اقرا جو ہے وہ پہلی وحی ہے. اس لیے یہ ایک مشن کا معاملہ تھا، یہ صرف ایک لفظوں کو دہرانے کا معاملہ نہیں تھا. اب دیکھیے مشن بھی جو ہے نا، جو وحی ہوئی ہے، جو وحی کی گئی ہے، اس میں بھی کتنا ڈیپ میسج ہے اگر آپ اس پہ رک کے تدبر کریں. کہ ایک تو ہوتا ہے قرآن کا ظاہر بھی اور قرآن کا باطن بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حدیث میں، اور امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا 7 لیئرز ظاہر کے ہیں قرآن کے اور 7 لیئرز باطن ہیں قرآن کے. تو یہ جو وحی نازل ہوئی ہے نا، اس میں بڑا ڈیپ میسج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا ہوں اقرا، یہ میرے بس کا نہیں ہے یہ کام. آدم علیہ السلام نے تو فرشتوں کو کرا تھا، مجھے تو ابو جہل ابو لہب جیسے لوگوں کو کرنا پڑے گا، یہ میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کام. بہت بڑا مشن ہے، بہت زبردست وزن ہے یہ. اور اللہ کہتا ہے ہم کسی پہ وزن نہیں ڈالتے جو وہ اٹھا نہیں سکتے ہیں. یہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے کہ آپ کے اوپر جو بھاری کام ہے نا، آپ اٹھا سکتے ہیں، تبھی آپ کے اوپر ہم نے ڈالا ہے، کوئی اور نہیں اٹھا سکتا یہ بوجھ. تو جو ہے اللہ نے کہا کہ پڑھیے اس رب کے نام پہ جس نے آپ کو بنایا. اللہ نے، وہ کہہ رہے نا میرے بس کا نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کے لیے نہیں بنا ہوں. تو وہی کیا آئی، اس رب کے نام پہ کریے جو بناتا ہے، جس نے آپ کو بنایا. آپ کیا تھے؟ آپ ایک علقہ تھے. آپ ایک علق تھے، علق. آپ تھے کیا ماں کے پیٹ میں؟ اس نے بنایا نا. سبمٹ، یہ سبمیشن کا حکم ہے، آپ بس سبمٹ کریے، بنائے گا وہ. اس علق میں، علق کا جو سٹیج تھا، اس میں کیا آنکھیں تھیں، ناک تھا، زبان تھا، کیا تھا؟ اس میں کچھ نہیں تھا. ہڈیاں تھیں، گوشت تھا، کچھ نہیں تھا. اللہ نے بنایا. تو اس رب کے نام پہ کریے جو بنا دیتا ہے، جس نے آپ کو بنا دیا، جس نے آپ کو بنا دیا. تو اس کی فکر مت کریے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، یا میں کر نہیں سکتا ہوں، یا میرے بس کا نہیں ہے. وہ بنا دے گا آپ کو اس لائق، اس بس کا بنا دے گا آپ کو کہ آپ کر پائیں گے. اس رب کے نام پہ پڑھو جو کرم کرتا ہے، جو رحم کرتا ہے، جو کرم کرتا ہے، جو قلم سے سکھاتا ہے انسان کو جو وہ نہیں جانتا. قلم سے سکھاتا ہے کیا مطلب؟ قلم نہ آپ کے ہاتھ میں، جو آپ کے ہاتھ میں قلم ہو، آپ کسی پی ایچ ڈی بڑے اسکالر کے ہاتھ میں قلم دیکھیں، وہ کتاب لکھ رہا ہے یا کچھ لکھ رہا ہے، تو اس کی بات بہت زبردست ہوگی. پر کیا جس قلم کو وہ استعمال کر رہا ہے، کیا وہ کسی اسکول میں گیا ہے، کسی کالج میں گیا ہے، کسی یونیورسٹی میں گیا ہے، اس نے کوئی پی ایچ ڈی کری ہے تھیسس لکھنے کے لیے؟ قلم نے، پین نے نہیں. پین کسی اسکول نہیں گیا ہوتا. پین تو بہت بڑا امی ہوتا ہے. پین امی ہوتا ہے، امی. جو پکڑا ہوتا ہے نا پین کو، اس کو پاس علم ہونا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے آپ تو قلم بنیے، میں تو قلم سے سکھاتا ہوں لوگوں کو جو وہ نہیں جانتے. آپ تو میرے ہاتھ میں قلم بنیے، آپ تو میرے ہاتھ میں پین بنیے. سبمٹ. جب آپ پین سے لکھتے ہیں، پین یہ کہتا ہے اتنا فاسٹ مت لکھو، سلو لکھو، آج انگلش میں نہ لکھو، ہندی میں لکھو. پین یہ سب کرتا ہے کیا حرکتیں؟ نہیں، پین یہ سب حرکتیں نہیں کرتا ہے. مجھے یہ شیئر کر دینا چاہیے تھا کہ پین یہ سب باتیں نہیں کرتا ہے. پین تو کیا ہوتا ہے؟ پین سے سیکھیے سبمیشن. پین آپ کے ہاتھ میں سبمیشن میں ہوتا ہے. پین یہ نہیں کہتا آج جیوگرافی کا موڈ نہیں ہے، آج انگلش کا کچھ لکھو. نہیں، جو موڈ آپ کا ہوتا ہے چلنے لگتا ہے آپ کے ہاتھ میں. اللہ کہہ رہا ہے میں تو قلم سے سکھاتا ہوں انسانوں کو جو وہ نہیں جانتے، اور آپ کے ذریعے میں قرآن سکھاؤں گا لوگوں کو جو انسان نہیں جانتا ہے. وہ باتیں میں آپ کے ذریعے سکھاؤں گا. آپ تو میرے ہاتھ میں قلم بنی ہے، پین بنی ہے. پین کی اور بھی باتیں ہیں اگر ہم ظاہری پہ لیں. دیکھیں مثالی جو زبان ہوتی ہے، جو گرامر ہم نے کیا تھا، گرامر کی جو کلاس کری تھی ہم نے سمبولزم کی، آف کورس اس میں ریئل باتوں کا یوز کیا جاتا ہے، ظاہری چیزوں کا یوز کیا جاتا ہے. پین کے بھی اور بہت سارے ایکسپلینیشنز ہیں، بہت سارے ایکسپلینیشن ہیں. پر قلم اگر آپ جو پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں، یا کوئی اسکالر لکھتا ہے اور آپ تک بات پہنچتی ہے اور آپ پڑھتے ہیں، تو آپ کو علم پہنچتا ہے قلم کے ذریعے. اور یہی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ اس کی ٹینشن نہ لیں کہ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. جس نے آپ کو پکڑا ہے وہ کر دے گا. آپ تو قلم بنیے، وہ کر دے گا. آپ تو بس بولیے اقرا. قلم کو کہا جا رہا ہے کہ تو لکھ اقرا.
یہ نہ پوچھ کے میرے پاس ڈگری نہیں ہے اقرا لکھنے کی، جس نے تجھے پکڑا ہے وہ لکھ دے گا. اور یہ جو باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ امپرنٹ ہو گئی کہ ہاں اس نے مجھے بنا دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اقرا نہیں کر سکتا ہوں، اور واقعی میں اس نے مجھے بنا دیا. وہ بنا دے گا. اگر وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ کر اقرا، تو مجھے وہ اس لائق بنا دے گا اقرا کرنے کے. اگر میں کہہ رہا ہوں ما انا بقاری، میں نہیں قرات کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں یہ چیز، یہ کام میں نہیں بول سکتا ہوں اقرا، تو میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو بنا دیں گے، آپ کو بنا دیں گے، آپ کو بنا دیا، کچھ بھی سمجھ لیجیے. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، میں امی ہوں، میرے پاس نالج نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے پھر قلم بن جائیے. مطلب کوئی آپشن نہیں ہے. یو ہیو بین چوزن. آپ ایک قلم بن جائیے. اب سبمٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہ الفاظ جو تھے یہ میرے دل پہ پرنٹ ہو گئے. پرنٹ، نقشہ کھینچ دیا گیا ان الفاظوں کا میرے دل پہ. نقشہ جو ہے دل میں بند کر دیا گیا میرے. تو اس کے اور بھی میننگز ہیں جو ہم نے رمضان کے اس میں ٹاک میں کیا تھا. جیسے میں نے کہا میں پورا ایک ٹاک ہی اسی پہ تھا ہمارا، میں اس کے اور ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، پر وہ سنیے گا آپ والا ٹاک رمضان کا اگر اس کا اور ڈیٹیل میں جانا چاہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ایکسپیرینس ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگا کہ کوئی جن تو نہیں آ گیا، میں فرشتہ سمجھ رہا ہوں یا اللہ کی طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ رب کا نام لے رہا ہے، پر یہ کوئی جن ون تو نہیں تھا. تو وہ کیو سے بھاگے، اپنی گفا سے بھاگے، نکلے. اور جب وہ پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے آ رہے تھے جلدی جلدی، آدھا پہاڑ جب اترے تھے تو ان کو ایک آواز آئی، یا محمد، آپ رسول ہیں اللہ کے اور میں جبریل ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا. جبریل علیہ السلام نے ایسا کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں. تو جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے لگے، جبریل علیہ السلام کو. انہوں نے اپنی نظریں ہٹائیں، دوسری طرف کر لی نظریں. تو جب جس دوسری جگہ پہ انہوں نے لائے نا اپنی نظریں، تو مانو وہ وہاں پہ آلریڈی موجود تھے. مطلب ان کی نظروں کے سپیڈ سے فاسٹ وہ وہاں پہ پریزنٹ تھے. جبریل امین جہاں پہ وہ دیکھتے تھے وہاں پہ جبریل علیہ امین ان کو نظر آ رہے تھے. زمین سے لے کے آسمان تک کھچے ہوئے اتنے بڑے. نارتھ دیکھیں، ساؤتھ دیکھیں، ایسٹ دیکھیں، ویسٹ دیکھیں، انہیں وہی نظر آ رہے تھے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر جبریل امین جو ہیں وہ چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ڈھلان سے ڈر میں بھاگتے ہافتے جو ہیں اپنے گھر پہنچے. انہیں آتے ہی کہا، کور کرو مجھے، کور کرو، ڈھکو مجھے. اور وہ کانپ رہے تھے، شیورنگ تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ اپنے بیڈ پہ لیٹ گئے، انہوں نے کہا کور کر دو. حضرت ختیجہ کو ڈر لگا، انہوں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم ٹھیک سے جواب نہیں دیا. جب تھوڑا سا انٹینسٹی کم ہوئی تو انہوں نے بتایا پھر حضرت ختیجہ کو کہ کیا ہوا ہے، کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے گفا میں. وہی بھی موسٹ پرابلی بتائی ہوگی. اب دیکھیے حضرت ختیجہ نے جواب کیا دیا. جواب کیا دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے پہلے کی پوری سیرت موجود ہے اس جواب میں. جب جواب ہے حضرت ختیجہ کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی جن تھا کیا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کہہ رہے میں فرشتہ ہوں اور رب کا میں پیغام لے کے آئے ہوں، آپ رسول ہیں اللہ کے، یہ کیا ہوا. تو حضرت ختیجہ نے جواب دیا. انہیں ڈر لگ رہا تھا. انہوں نے کہا اللہ آپ کو ضرور حفاظت کرے گا آپ کی ہر خطرے سے، اور آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا، آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ایک جن پوزیسڈ پوئٹ بن گیا، کہ جس کے اوپر جن آئے ہوئے ہیں، کوئی ایسا پوئٹ جو الٹی سیدھی شاعری کرنے لگتا ہے. اللہ آپ کو کبھی بے عزت نہیں ہونے دے گا، ذلیل نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ ایک انسان ہیں جو پیس لاتے ہیں، جھگڑے ختم کرواتے ہیں، لوگوں کے ملاپ کرواتے ہیں، اور ہمیشہ دوستی کا ہاتھ سب کو بڑھا دیتے ہیں، سب کو بڑھا دیتے ہیں. یہ جو بات کہی ہے نا، یہ ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نازل ہونے سے پہلے کی سیرت ہے یہ پوری، کہ آپ پیس اسٹیبلش کرتے ہیں، رشتے جن کے ٹوٹ جاتے ہیں ان کو بناتے ہیں، اور آپ کا ہاتھ ہمیشہ سب کے لیے دوستی کے لیے بڑا رہتا ہے.
اللہ نے ایسی تربیت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا مشن ہی یہی تھا کہ دشمنوں کو دوست بنانا، دشمنوں کو دوست بنانا. یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یو ایس پی تھی، یونیک پوائنٹ تھا. تبھی میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ سنتوں کی باتیں کرتے ہیں اور کافر مشرک قرآن میں ڈھونڈتے رہتے ہیں اور گناہگار یہ اور یہ اور یہ بدعتی اور یہ مشرک اور یہ وہ جو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں نا سارے ٹائم، بھائی تم نے سنت تو مس کر دی نا. جنہوں نے حضرت عمر جیسے لوگوں کو، جو عمر مردود تھا ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا، تو دیکھ نہیں پاتے. وہ کافر مشرک نظر آتا ہے انہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح نظر نہیں آتا انہیں. تو یہ جو 40 سال سے پہلے کی جو زندگی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ورڈز میں، یہی زندگی ایکچولی آگے بھی چلتی ہے، ختم نہیں ہوتی. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.